السلام علیکم ناظرین، شادی کو دنیا میں کہیں زندگی بھر کا ایک اٹوٹ رشتہ کہا جاتا ہے تو کہیں 7 جنموں کا بندھن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح طلاق کو جہاں دنیا کے تمام مذہبوں نے برا مانا ہے، وہیں مذہب اسلام نے اس کی سخت لفظوں میں مذمت بھی کی ہے۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر سب سے ناپسندیدہ چیز کوئی ہے تو وہ ہے طلاق۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ شادی زندگی بھر کا رشتہ نہ ہو، 7 جنموں کا بندھن نہ ہو کر چند دنوں یا چند گھنٹوں کا رشتہ بن جائے اور آٹومیٹک طلاق ہو جائے تو کیسا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہو کہ چلو اسی بہانے روز نئی نئی لڑکیوں سے ملنا پڑے گا اور زندگی خوشگوار ہو جائے گی، لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ پسند نہیں آئے گا، کیونکہ اس طرح شادی جو زندگی بھر کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ جائے گا۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس طرح کی شادی، چند دنوں یا چند گھنٹوں کی شادی، دنیا میں کہیں ہوتی بھی ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل ہوتی ہے، اور اس طرح کی شادی کو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ نکاح کا لفظ سنتے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح کی شادی مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں نکاح متع ہوتا کیا ہے، نکاح متع مسلمانوں کے کس فرقے میں کیا جاتا ہے، اور نکاح متع کے تعلق سے مذہب اسلام میں کیا حکم ہے۔ ناظرین، نکاح متع اس نکاح کو کہا جاتا ہے جس میں نکاح سے پہلے ہی وقت متعین کیا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں، نکاح سے پہلے طلاق کی بات فائنل کی جاتی ہے۔ اس بات کو کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک لڑکا ہے جسے کسی لڑکی سے نکاح متع کرنا ہے، تو سب سے پہلے اسے وقت متعین کرنا ہوگا کہ آپ نکاح متع کتنے دنوں، کتنے ہفتوں یا کتنے سال یا کتنے گھنٹے کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ وقت متعین ہو جانے کے بعد اس کا دین مہر کے ساتھ نکاح ہوگا۔ نکاح کے بعد جس طرح سے میاں بیوی رہتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اور جیسے ہی وقت متعین پورا ہوگا آٹومیٹک دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گا۔ یہاں طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر لڑکا لڑکی کو دین مہر کی رقم ادا کرے گا، لڑکی عدت گزارے گی، اور پھر دونوں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ اب جہاں چاہیں دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے نکاح متع۔ تو ناظرین، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نکاح متع کس کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نکاح متع مسلمانوں کے کس فرقے میں کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں، مسلمانوں کے شیعہ فرقے نے نکاح متع کو حلال مانا ہے، لیکن بحالت مجبوری اس کو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ملک عراق، جہاں شیعہ فرقے کی زیادہ آبادی ہے، وہاں دھڑلے سے نکاح متع کیا جاتا ہے۔ حالانکہ عراق میں قانونی طور پہ نکاح متع پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ چھپ کر کیا کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں، جس طرح دوسرے ممالک میں طوائف وغیرہ کام کیا کرتی ہے، ویسے ہی وہاں کی عورتیں، وہاں کی لڑکیاں وہی کام کرتی ہے اور اسے نکاح متع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھیں جس میں بتایا گیا ہے بہت ساری لڑکیاں بحالت مجبوری، غریبی سے تنگ آ کر ایسے قدم اٹھاتی ہیں، اور وہ پھر اتنی شادیاں کرتی ہیں کہ انہیں خود یاد بھی نہیں رہتا کہ اس کی کتنی شادیاں ہو چکی ہے۔ بس پیسے کے لیے نکاح متع کرتی چلی جاتی ہیں اور ان کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بغداد شریف اور کربلا شریف جو مقدس مقامات ہیں، ایسی جگہیں بھی ایسی چیزوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ ایسی جگہوں پر بھی وہ نام نہاد شیعہ عالم جو خود کو عالم کہتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے دفتر کھول رکھے ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں نکاح متع کے لیے، انہیں رقم دیتے ہیں، اور پھر وہ ہر قسم کی لڑکیاں، 9 سال، 12 سال، 15 سال، ہر قسم کی لڑکیاں، ہر قسم کی عورتیں مہیا کرتی ہے۔ پیسے کے حساب سے جتنی زیادہ آپ رقم دیں گے، اتنی خوبصورت، اتنی کم عمر لڑکی وہ نکاح متع کے لیے دستیاب کر دیتے ہیں۔ جہاں بہت سارے نام نہاد شیعہ عالموں نے اسے اپنا ایک دھندا بنا لیا ہے، وہیں جو شیعہ کے بڑے علماء ہیں وہ سب ان کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن سرکاری کارندوں کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہمیں کسی بھی لڑکی یا کسی بھی عورت کی طرف سے کوئی شکایت ہی نہیں ملتی، تو پھر ہم کس طرح کسی کو سزا دے سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کو دیکھیں جس میں ایک لڑکی کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ وہ یتیم تھی۔ جب اس کی پہلی شادی ہوئی تو بڑی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ چند ہفتے ہی اس کی زندگی گزری تھی، لیکن وہ اسے آج بھی یاد کرتی ہے کہ کتنی خوشی والی زندگی تھی۔ اس کا شوہر اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا، لیکن چند ہفتوں بعد اس کا شوہر یکایک غائب ہو گیا۔ جب وہ لڑکی اس نکاح پڑھانے والے مولانا کے پاس پہنچی کہ وہ شخص کہاں گیا میرا شوہر، تب اس مولوی نے اسے بتایا کہ تم سے اس نے نکاح متع کیا تھا، مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ جا چکا ہے، اب تمہارا وہ شوہر نہیں رہا۔ اس وقت اس لڑکی کو بڑی مایوسی ہوئی، تو اس مولانا نے اس لڑکی کو مشورہ دیا کہ تمہارا کنوارا پن اب ختم ہو چکا ہے، تمہارے لیے شادی کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے تم نکاح متع کو ہی اپنا ذریعہ معاش بنا لو۔ اور پھر وہ لڑکی اس مولانا کے مشورے کے مطابق
نکاح متع کے دلدل میں گھس گئی اور آج تک اس کا کہنا ہے کہ میں نے اتنے نکاح متع کیے ہیں مجھے خود یاد نہیں میری شادی کتنی بار ہو چکی ہے۔ ناظرین، بتانے کو تو بہت کچھ ہے لیکن کتنا بتایا جائے۔ المختصر یہ کہ عراق جیسے شہروں میں بہت ساری لڑکیوں کی زندگی عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں اور نکاح متع کے نام پر طوائف والا کام ان سے لیتے ہیں اور ان کی زندگی ایک عذاب بن کر رہ جاتی ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے شیعہ مسلمان کوششیں بھی کر رہے ہیں کہ ہر ممکن اس پر پابندی عائد کی جائے تاکہ کوئی مسلمان لڑکیاں اس جال میں نہ پھنس سکے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ نکاح متع کے تعلق سے مذہب اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ پہلے کے لوگ دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے، کئی مہینے سفر میں گزر جایا کرتے تھے۔ اس درمیان انہیں صحبت کی حاجت پیش آتی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے پاس بس ایک ہی راستہ ہوتا تھا کہ زنا کرو۔ زنا سے بچنے کے لیے لوگوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا نکاح متع کا، تاکہ نکاح متع کے ذریعے جائز طریقے سے اپنی ضرورت بھی پوری کر لیں اور ہم گناہ سے بچ بھی سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تو آپ کے زمانے میں بھی یہ طریقہ راج تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اس طرح سے اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ، حدیثوں میں آتا ہے کئی مرتبہ منع فرمایا، پھر کئی مرتبہ اجازت دی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آج کے زمانے میں نکاح متع جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اس تعلق سے سنی اور شیعہ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ شیعہ علماء کے مطابق نکاح متع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حلال تھا اور آج بھی حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نکاح متع کیا کرتے تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیا کرتے تھے، اور پھر جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح متع کو بالکل ختم کر دیا۔ حوالے کے طور پر شیعہ علماء بہت ساری احادیث پیش کرتے ہیں، جس میں سے ایک یہ حدیث بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگ ایک مٹھی کھجور یا آٹے کے بدلے نکاح متع کیا کرتے تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو منع کر دیا۔ شیعہ علماء کے مطابق کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حرام کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اس لیے یہ حرام نہیں ہو سکتا ہے بلکہ حلال ہے۔ بھلے ہی کوئی نہ کرے نکاح متع، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو حلال جاننا ضروری ہے۔ وہیں سنی علماء کرام اس حدیث پاک کے مفہوم کو غلط قرار دیتے ہیں اور سنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نکاح متع کو حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جن کو نہیں معلوم تھا وہ پھر بھی نکاح متع کیا کرتے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ لوگوں کو منع کیا اور ارشاد فرمایا کہ جو بھی نکاح متع کرے گا اسے زنا جیسی سزا دی جائے گی۔ نکاح متع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حرام قرار دے دیا گیا تھا۔ اس تعلق سے سنی علماء کرام بے شمار احادیث پیش کرتے ہیں، قرآن شریف کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ یقیناً میں نے نکاح متع کی تمہیں اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، اس لیے اب نکاح متع کوئی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، المختصر یہ کہ نکاح متع سنی علماء اور شیعہ علماء کے درمیان یہ ایک ایسا اختلاف ہے جو شاید قیامت تک ختم نہ ہو سکے، لیکن شیعہ علماء نے جو اجازت دی ہے نکاح متع کی بحالت مجبوری، کہ کوئی انسان سال 2 سال اپنی بیوی سے الگ کہیں دوسرے شہر میں رہتا ہو تو وہاں جائز طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے نکاح متع کے ذریعے، لیکن اس کو ذریعہ معاش بنانا، لڑکیوں کو طوائفوں کی طرح استعمال کرنا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ اس سے بچنے کی گزارش کی گئی ہے اور قانونی طور پہ سخت سے سخت سزا دینے کی گزارش کی گئی ہے، لیکن سنی علماء کے درمیان بحالت مجبوری بھی یہ نکاح جائز نہیں ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔